سبسکرائب کریں اڑیسہ اہل حدیث کو اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں ساری اسلامک باتیں قرآن اور حدیث کے مطابق جاننے کے لیے۔ شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ حمد و ثنا بڑائی کبریائی تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس کے ہاتھ میں سارے جہان کا اختیار ہے، اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ ابھی ہم لوگ اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ روئے زمین کی سب سے بہتر جگہ اللہ کی نگاہ میں
مسجد ہوا کرتی ہے۔ مسجد سجدگاہ، سجدہ کرنے کی جگہ۔ اس مناسبت سے اللہ کو سجدہ سب سے زیادہ پیارا ہے، تو جس جگہ سجدہ کیا جاتا ہے اسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احب البلاد، تمام جگہوں میں سب سے بہتر جگہ قرار دیا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں مسجد کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک بندہ اپنے خالق سے خصوصی رشتہ قائم کر لیتا ہے۔ جو ماحول مسجد میں دکھایا جاتا، پڑھایا جاتا، سکھایا جاتا، اگر اسی ماحول کو مسجد کے باہر برت لیا جائے تو جس طرح مسجد میں انسان امن و سکون کے ساتھ رہتا ہے، اسی طرح مسجد کے باہر بھی اطمینان و شانتی کے ساتھ وہ زندگی گزار سکتا ہے۔ باتیں کوئی نئی آپ کے سامنے نہیں آئے گی، انداز الگ ہو سکتا ہے، لیکن باتیں تو کتاب و سنت اور قرآن حدیث کے مطابق ہی ہوگی انشاءاللہ۔ مسجد کی اہمیت کا اندازہ اب اس سے لگائیے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کو خیر باد کہا اور مدینہ طیبہ اب چلے گئے، تو پہنچنے سے پہلے قباء نامی ایک گاؤں میں سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی، جسے مسجد قباء کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ پھر جو ہی مدینہ پہنچے تو شروع ہی میں آپ نے پلان بنایا، ایک ایسے گھر کی تعمیر ہونی چاہیے جہاں چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کالا ہو یا گورا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، مہاجر ہو یا انصار ہو، سب ایک جگہ جمع ہو کر ایک اللہ کی بندگی ایک رسول کے طریقے کے مطابق ادا کر سکے۔ اس مناسبت سے آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، بنفس نفیس میں شریک رہے، صحابہ کرام نے جذبہ ایمانی کا ثبوت دیا، 2 یتیم بچوں نے زمین کی مسجد کی زمین وقف کی، جس کی معمولی قیمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر صدیق اکبر نے ادا بھی کر دی۔ اخلاص کا، خلوص کا اور ان کے جذبہ ایمانی کا اندازہ لگائیے۔ یتیمی کے دور سے گزرنے والے 2 بچے نے مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اپنی خاص زمین فرما دی۔ اس کی قسمت کا اندازہ لگائیے۔ آج دنیا کی آباد ترین جگہ دوسرے نمبر پر وہی مسجد نبوی ہے، جسے 2 یتیم بچوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ عنایت فرمائی تھی۔ اس مسجد نبوی کی تعمیر آپ نے کیوں کی؟ کوئی انسان کسی کے گھر میں آتا ہے، 2-4 بار چلا گیا تو انسان نگاہ بچانا شروع کرتا، نظریں چرانا شروع کرتا، ناک بھوج چڑھانا شروع کرتا۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مساجد کی تعمیر کا مسئلہ آتا ہے کہ ایسا گھر بنایا جائے کہ واقف اگر اپنی زمین کو مسجد کے نام پہ وقف کر دیتا ہے، اب اس کا زور اس پر چل نہیں سکتا، وہ مسجد اللہ کے لیے ہے تو اللہ کا سارا بندہ اس مسجد میں اللہ کی بندگی ادا کر سکتا ہے۔
کوئی اس کی جگہ سے ہٹا نہیں سکتا، کوئی اس کی جگہ سے بھگا نہیں سکتا۔ معاشرے کا سب سے غریب انسان اگر پہلی صف میں جگہ لے لیتا ہے تو مسجد کے متولی کو اختیار نہیں ہے کہ اس غریب و نادار انسان کو وہاں سے دائیں بائیں کر دے۔ کیوں؟ یہ آپ کا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ جس طرح اللہ کے بندے آپ ہیں، اس طرح اللہ کا بندہ وہ بھی ہے۔ جس طرح اللہ کی بندگی کرنے کے لیے آپ تشریف فرما ہے، اسی طرح اللہ کی بندگی کرنے کے لیے پہلے سے وہ جگہ لے چکا ہے، اب اس کی جگہ سے اسے ہٹا نہیں سکتے۔ اس مقصد کے تحت مساجد کی تعمیر ہوتی ہے۔ الحمدللہ ایک کشادہ مسجد آپ کے پاس موجود ہے، یقیناً اس مسجد سے بھی وہی فائدے ہونے چاہیے جو عام مسجدوں سے فائدہ ہوا کرتا ہے۔ مسجد میں آپ کرتے کیا ہیں؟ مسجد کی بے شمار فضیلتیں ہیں، میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ خطبہ کے محدود وقت میں کچھ چیزوں کی جانب آپ کے توجہات کو مبذول کرانا میں مناسب سمجھتا ہوں، اور عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اس اشارے کو سمجھیے، بہت سارے راستے آپ کے سامنے کھلیں گے اور بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ مسجد عبادت کی جگہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساری سرزمین آپ کے لیے مسجد بنا دی گئی، سجدہ گاہ بنا دی گئی، کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں سوائے مخصوص جگہوں کے۔ لیکن اس مخصوص عام جگہوں میں سے خاص جگہ کی جاتی جہاں مسجد کی تعمیر ہوتی ہے۔ اس میں ایک امام ہوتا ہے، 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، امام کی اقتداء میں نماز پڑھا جاتا ہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزوں کی جانب اشارہ کر دوں کہ آپ نماز میں کرتے کیا ہیں۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، پرانی بات ہے۔ نماز میں آپ کیا کرتے ہیں، دوسرا ہے کہ نماز میں آپ پڑھتے کیا ہیں۔ پڑھائی سے متعلق کبھی انشاءاللہ بات آئے گی، لیکن آج میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ نماز میں کیا کرتے ہیں اسے سمجھ لیجیے۔ جب وقت ہوتا ہے تو آپ ہی میں سے ایک انسان کھڑا ہوتا جسے مؤذن کہا جاتا ہے، وہ بلند آواز سے اذان کے کلمات کو ادا کرتا ہے، جس میں در حقیقت اللہ کی بڑائی کا اظہار ہوتا ہے، اللہ کے معبود برحق ہونے کا اعلان ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پرچار ہوتا ہے، نماز کی طرف آنے کی دعوت دی جاتی ہے، کامیابی کا راستہ سکھلایا جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار ہوتا اور اذان ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا یہ اذان سے کیا تاثر آپ کو ملتا ہے؟ اپنے کام کاج میں لگے رہیے، بیٹھ کے مسجد میں تسبیح کے دانے گٹگٹائیے مت، نماز پڑھیے گھر چلے آئیے، اپنا کام کاج کیجیے، لیکن وقت مقررہ پر مؤذن جب بلائے گا اللہ کی بڑائی کی دہائی دیتے ہوئے، محمد الرسول اللہ کی رسالت کا پرچار کرتے ہوئے، اللہ کی الوہیت کا تذکرہ کرتے ہوئے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ سارے کاروبار کو چھوڑ کر، سارے مشاغل کو چھوڑ کر، اس مؤذن کی ایک مؤذن کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھروں میں سے جس گھر میں آپ کے لیے جانا ممکن ہو وہاں پہنچ جائیے۔ مطلب کیا ہوا؟ ایک آدمی کی آواز پر سینکڑوں لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ یہ آواز کہاں سے ہوتی ہے؟ مسجد کے مینار سے آپ کو سنائی دیتی ہے۔
گویا ایک آدمی کی آواز پر آپ جمع ہو گئے، 5 وقتہ نماز میں جمع ہوئے یا جمعہ میں جمع ہو گئے۔ کسی ایک انسان کی آواز پر جمع ہونا در حقیقت یہ اس کی پذیرائی ہے، اس کے مقام منصب کو ماننا ہے۔ آپ نے ان کی بات کو سن لیا، مسجد میں آ گئے، اجتماعیت کا درس آپ نے سیکھا ہے۔ اگر صحیح بات کے لیے کوئی ایک آدمی بلاتا ہے جو ہمارا نوکر ہی کیوں نہ ہو، ہمارا خادم ہی کیوں نہ ہو، ہمارا خدمت گزار ہی کیوں نہ ہو، ہمارے پیسے بچانے والا ہی کیوں نہ ہو، ہم جس کو بھی رکھ دیا ہے وہ ہمارے معاشرے کا سب سے بھور کیوں نہ ہو، اس نے آواز دی ہے، ہم اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، عورت ہو کہ مرد ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، کالے ہو کہ گورے ہو، ہر انسان ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مسجد چلے آتے ہیں۔ گویا مسجد کے مینار سے اتحاد کی دعوت دی جاتی ہے۔ اب ایک بنیے اور نیک بنیے کا پکار آپ کو لگایا جاتا ہے۔ اب آگے مسجد، نماز کا وقت ہو گیا، وقت کی پابندی کے ساتھ پھر آپ کی صف بندی کرائی جاتی ہے۔ آپ میں سے آپ نے کسی کو امام متعین کر لیا، ایک آدمی تو آواز دے کے بلا لیا، وہ اعلان تھا۔ اب جس کام کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے اس کام کو سر انجام دینے کے لیے اپنے میں سے ایک اچھے انسان کو آپ نے متعین کیا ہے، جسے آپ امام کہتے ہیں۔ امام کا معنی نہیں ہوتا آگے رہنے والا، آپ اسے آگے بڑھاتے ہیں۔ امام آگے ہو گئے، وہ آپ کا پوتا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا پرپوتا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا بھائی اور بھتیجا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے اسے بنایا تو امام بنا دیا۔ امام بنایا، اس کے لیے مصلی الگ کیا۔ امیر صاحب یا غریب صاحب، صدر صاحب، سیکریٹری صاحب، متولی صاحب، خزانچی صاحب، دنیا کے سارے صاحبان ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، امام آگے کھڑا ہوتا ہے۔ کیوں؟ جب تک آپ نے اسے امام رکھا ہے وہ آگے ہی رہیں گے، اسے پیچھے جانا نہیں ہے۔ اب ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہو کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیچھے چلنے والے جو مقتدی حضرات ہیں ذرا ان کو دیکھا جائے، بے ترتیب تو کھڑا نہیں ہے، آگے پیچھے تو کھڑا نہیں ہے، چھوٹا بڑا مل کے تو کھڑا نہیں ہے۔ اس امام کی ذمہ داری ہوتی ہے، سب سے پہلا کہتے ہیں سووا صفوفکم، بھائی اپنے صفوں کو ٹھیک کر لو، کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملا کر صفوں کی درستگی کر لو۔ مطلب کیا ہوا؟ آپ نے امام بنایا، امام کی ذمہ داری ہے وہ آپ کی نگرانی کریں، سب میں لگانے، سب کے لگانے میں اگر آگے پیچھے ہیں، ذمہ داری ہے وہ بیچ میں گھوم کر کے بھی آگے پیچھے ہونے والے انسان کو پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھے کھڑا کر کے بالکل سیدھا کھڑا کر دے، اس طرح سے کہ اگر تیر چلائی جائے تو اس کے سامنے تیر کا نقشہ سمجھ میں آئے کہ بالکل سیدھے آ رہا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ امام آپ کو صف بندی سکھلا رہا ہے۔ Alhamdulillah, all thanks is to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah.